میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ از اے ورلڈ سپر پاور. کافی دنیا میں ان کا ایک اثر و رسوخ ہے. ظاہر ہے اس کا پاکستان میں آفٹر دس 9/11 جو یہ وار ہوئی ہے اس کے بعد ان کا اثر و رسوخ ہمارے ملک میں کافی بڑھا ہے. اور یہ کس طرح شروع ہوا مشرف کے زمانے میں وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر ان کیس ہمارے کسی بھی پولیٹیکل لیڈران نے جا کے اگر اس قسم کی کوئی فیورز لی ہیں یا اگر اس قسم کی بات چیت کی ہے تو آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے. دیکھیں میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ اتنی اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو صرف ذکر کیا ہے کہ جی وہ آئے ان کی یہ باتیں ہوئیں, وہ باتیں کوئی ریکارڈڈ نہیں ہیں. تو یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ جناب وہ یہ جو بھیجے گئے تھے میسیجز کیبلز دیکھیں کنوے کی جاتی ہے, پاسبل ہے کہ کوئی چیز ایگزیجریٹ کی گئی ہے. بالکل میں یہی کہتا ہوں, لیکن اگر ایسی کوئی چانسز ہے بھی ایک سیکنڈ اگر ایسی کوئی باتیں ہیں بھی تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے. تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں جنرلی سائیکی دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے بات ہماری لوز ٹاکس ہوتی ہیں, دس لکس ٹو بی ٹرو کنورسیشنز, اور جب یہ یہاں سے ایمبیسی سے جاتی ہیں کیبل تو جو ڈسکشن ہوتی ہیں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوتی میرے خیال سے, اور فیڈ بیک وہ امیڈیٹلی پاس آن کرتے ہیں اپنی پینٹاگون کو, ان کے کنسرن کی, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو وہ ہوتے ہیں. یہ تو اس میں دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ ہماری لیڈرشپ کو ناؤ دے ہیو ٹو ویری کیئرفل کہ کیا بات کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اس کو ایک اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے. ظفر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ خود بھی سفیر رہ چکے ہیں, یہ بتلائیں کہ گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت بڑا ملک ہے, ہمیں مدد کرتا ہے تو نیچرلی یہ پروٹوکال بھی ان کو دینا چاہیے, ملنا بھی چاہیے. آپ سوچتے ہیں کہ دوسرے کنٹریز میں بھی آپ رہے ہیں کہ کیا ہمیں ایک وائس رائے کا اس کو اسٹیٹس دینا چاہیے امریکی سفیر کو کہ ہر جا کے مل رہا ہے, ہماری فوج بھی اس کے اندر شامل ہے, ISI کے چیف بھی جا کے مل رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے؟ امریکہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر آیا ہے. وہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں, وہ اس لیے آیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ادھر افغانستان سے ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا اور ہمارا کوآپریشن ان کو بہت ضروری ہے. ہمارے لوگوں کو سر مگر یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, یہ کوئی زیادہ ہر چیز کے اندر دے آر انوالو. آپ اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ مشرف صاحب اگر گئے ہیں, اس کی پارڈن ہے, اس کا مقدمہ نہیں چلے گا, ہر چیز مطلب ڈسکس ہو رہی ہے. اس لیے دوسرے ملکوں میں انکلوڈنگ سعودی عربیہ جو کہتا ہے کہ وی آر نو لانگر پارٹیسپینٹ, وی آر نو لانگر آبزرورز, مگر ہم پاکستان کے پالیٹکس میں ہم شریک ہیں, وی آر پلیئرز آف دا سین. ایسی چیز کہنا ایک بادشاہ کو کہ وی آر ناٹ پارٹیسپینٹس بٹ پلیئرز, دوسرے آدمی کو کہنا ہر وقت فوج کیوں سپورٹ کرتے ہیں ہم. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ کیوں کرتے ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا ڈیل دیا ہوا ہے. ایک تو جتنے یہ ریلیجس پارٹی, مقصد کیا ہے کرنے کا, کیوں ہم جا کے ان کو لائلٹی اپنی شو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ وہ تو ریفری ہے, وہ تو امپائر ہے, وہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں, ہمارے پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں امریکہ ایک امپائر ہے. اب دیکھیے اگر زرداری صاحب کو میسج پاس کرنا ہو, امپائر آپ مانگیں گے تو بنے گا نا, اگر آپ نہیں مانتے. گل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو لکھی چیز ہوئی ہیں ایک اس کے اندر ایک اور بڑی ایسی چیز آئی ہے جس نے سب لوگوں کو بہت زیادہ مایوس کیا ہے, اور وہ یہ ہے, بتلا رہے ہیں کہ کارزئی سے ملاقات کے بعد جو ایمبیسڈر نے بھیجا تو کارزئی نے ان کو یہ بتلایا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ میری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے, کمزور کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. مطلب ناؤ دس از سم تھنگ ویری سیریس. مطلب ناؤ دس لیکیج جو ہوئی ہے پاکستان سے نہیں ہوئی ہے, یہ کارزائی صاحب کسی سے شاید UK کے گولڈن براؤن وغیرہ سے ملے تھے, وہاں پہ چیز آئی ہے. اگر اس طرح کی چیز ہے, آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اس طرح کے خدشات ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں نا یہ تو پرسیپشن کارزائی صاحب کی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن جو لاسٹ ہوئے تھے افغانستان میں, اس سے پہلے ہی یہ بات تو اوپن ہے کہ کارزائی صاحب اور امریکہ کے بیچ میں ڈفرینسز ہو گئے تھے. اب انہوں نے کس طرح یہ بات کی, اب کل بھی دیکھیں مسٹر اوباما جب افغانستان آئے ہیں اپنی فوج سے ملنے کے لیے تو وہ کارزائی صاحب سے نہیں ملے, اینڈ ہی لیفٹ وداؤٹ میٹنگ ہم. یہ صبح میں آج ٹیلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہا تھا کہ جی ڈیڈنٹ میٹ کارزائی اینڈ ہی لیفٹ. اب کارزائی صاحب نے یہ سوچ کے کہ جی پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ہمارے اپنے جو کافی اپنا پرسپشن ہے, یو تھنک اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس کے اندر. نہیں تو کیوں کارزائی نہیں پہنچا ایئرپورٹ کو باگرام میں؟ اس لیے کارزائی اس لیے باگرام ایئرپورٹ نہیں گیا کہ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ آ رہا ہے. He was not aware. And why did he know? Because they don't trust him. Yes. بغیر صاحب یہ بتلائیں کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ پاکستان کا یو تھنک کہ امریکہ مطلب اس چیز سوچ سکتا ہے یا کبھی کامیاب ہوگا کہ پاکستان کو
دیکھیں انسٹیبل پاکستان آئی وڈ سے اٹ از ناٹ انٹرسٹ آف امریکہ ایون انڈیا. اگر سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا اسٹیبل پاکستان ہوگا اتنی جلدی انوائرمنٹس افغانستان کی ٹھیک ہوں گے. خود اوباما نے انڈیا کی وزٹ میں یہ چیز کہی ہے کہ مطلب فاسفورس پاکستان جو ہے وہ ہمارے فیور کے اندر ہے. نیوکلیر کنٹری کو دے ہیو ٹو بی اسٹیبل. اگر انسٹیبل کنٹری ہے یہی ان کی اپریہینشن ہے کہ اگر پاکستان انسٹیبل ہے تو نیوکلیر ایسڈس کو تھریٹ ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں سیکورٹی کی بات بھی اگر امریکن کی یہ سی آئی کنٹرول سے نہیں بھی نکلا تو یہ سیکورٹی لیکیج جو ہے اٹ از اے بگ امبیرسمنٹ فار امریکہ. اور اگر یہ اس طرح کی چیز پاکستان سے ہوئی ہوتی یا کسی مسلم ایران سے ہوئی ہوتی, آپ دیکھیں سی این این کے اوپر, آپ دیکھیں بی بی سی کے اوپر, اٹ وڈ ہیو بین ہیل فار دیٹ کنٹری. اور وہ ہوتا کہ پاکستان ورج ہے, سیکورٹی ہیزرٹ ہے, اور ابھی نیوکلیر ایسڈس کو یہ کر لیں وہ کر لیں, اینڈ نتھنگ از ہیپن ٹو امریکن, جسٹ ون ناٹ کال ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان, ون ناٹ کال ٹو سعودی عرب, اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ. سو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہپوکریسیز اور یہ جو ہے ٹھیک ہے سپر پاور تو ہے, لیکن اس میں پھر اپنی ان کی دے ہیو ٹو انشور کہ دی سیکورٹی میئرز not to cause embarrassment to their friendly countries. ظفر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ بہت بڑی چیزیں ہوئی ہیں, جیسے ایران کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا سر کچل دو اور سب سے بڑی خطرہ ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, دلوں سے نکل جائیں گی؟ اور اگر جیسے ان کی حکومت نے کہا ایران کی کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے, آف کورس فیس سیونگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ ان کے دل سے یہ چیزیں نکل جائیں گی اور دوبارہ اس علاقے کے اندر ایک ہارمنی پیدا ہوگی اور بردر کنٹریز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے, یا اس کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے؟ نہیں, جدھر تک انٹرسٹیٹ ریلیشنز ہیں ان پہ امپیکٹ اس کا اس لیے نہیں آئے گا کہ دوسرا جو آدمی ہے وہ ڈینائی کر جائے گا, وہ کہے گا میں نے یہ نہیں کہا, اور دوسرے ملک کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے بس اس ڈینائل کو ماننے کے لیے. مگر ساتھ ساتھ سب لوگ ہیومن بینگز ہیں. اگر مجھے پتا چلا کہ ایک سفیر جس کا میرے ساتھ دشمنی نہیں ہے, اس کا میرے ساتھ نہ میرا اس کے ساتھ, وہ اگر اپنے گورنمنٹ کو کانفیڈینشلی ایک کنورسیشن رپورٹ کر رہا ہے تو جھوٹ بتانے کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ لیکیجز ہو رہی ہیں. مگر ایک چیز ضرور ہوگا کہ میرے خیال میں پریکٹس آف ڈپلومسی اور امریکن کریڈیبلٹی پہ بہت زیادہ بڑا امپیکٹ ہوا ہے, نیگیٹو امپیکٹ ہوا. ہر آدمی سوچے گا. اب جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ امریکن ایمبیسڈر کو کہے گا کہ نوٹس آپ نہیں لیں گے, اور جو وہ بات کرے گا اس کے ساتھ وہ کہے گا کہ ایسے الفاظ استعمال, مانے کہ وہ پھر وہ فری ایکسچینج. ظفر صاحب یہ جو نوٹس ہوتے تھے, مطلب جب ملتے تھے تو نوٹس بناتے تھے اینڈ دین پھر بھیجا جاتا تھا, یہ جسٹ واٹ ایور کنورسیشن اگر ہماری ہو رہی ہے اینڈ دین جا کے میں نے اس کو سمرائز کر کے بھیج دیا؟ اب دیکھیے کہ بیوی کے ساتھ 2 دفعے اس کی ملاقات پہ میں تھا, وہ تو ہر وقت اپنے ساتھ کوئی لاتی تھی. خود ہی لکھتے ہیں یا کوئی ساتھ نہیں, کوئی لاتی تھی کسی کو, مانے کوئی ایڈ کو رکھتی تھی. اچھا. اور جیسے ہم لوگ بھی, میرا کام یہ ہوتا تھا کہ جو بی بی سے بات ہوتی تھی تو میں